پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کیوں نافذ کرنے سے گریز کیا جاتا رہا ہے؟ اصل میں یہ تو پاور کا سوال ہے کہ ہم پاور شیئرنگ کسی کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. معاشرہ جس طرح کی معاشرے کی تشکیل ہے، گھروں میں مرد خواتین سے مشورہ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، ان کی پاور ہے. اسی طرح علاقے میں یا تو کوئی بہت بڑا بدماش ہے اس کی چلتی ہے، یا کوئی چودھری ہے اس کی چلتی ہے. اسی طرح یہ چودراہٹ یا بدماشی ہوتے ہوتے صوبے کی لیول کی اسمبلی میں چلی جاتی ہے. وہ لوکل کاؤنسلر کو نہیں مضبوط دیکھنا چاہتے کہ وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں جس سے ڈائریکٹ پاور نظر آئے ان کی. چنانچہ وہ اس میں خوش ہیں صوبائی حکومتیں کہ جی گلی نالی، پانی کا نظام، صفائی بھی ان کے کنٹرول میں رہے. چنانچہ سارے صوبوں میں یہ سالڈ ویسٹ کمپنیاں بن گئی ہیں جو کہ صوبائی ملکیت ہیں، اور تاکہ وہ نظام بھی ان کے پاس ہو. اسی طرح واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنی ہوئی ہیں، یا کراچی میں واٹر اینڈ سوریج بورڈ ہے جو کہ صوبائی ہے. اسی طرح ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں جو کہ صوبائی ہیں، شہر میں کام کرتی ہیں لیکن صوبائی ہیں. اسی طرح اور یہ ادارے ہیں، اور تو اور والڈ سٹی اتھارٹی بن گئی، یعنی کہ شہر بھی نہیں بلکہ شہر کا ایک علاقہ پہ وہ چلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو محلے اور شہر کے لیول کی فیصلے کرنے کی وہ ہے، لیکن کیونکہ پاور جو ہے وہ سینٹرلائز چاہتے ہیں. وفاق نہیں چاہتا کہ 18ویں ترمیم یا نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ محکمے نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ وہاں تعلیم ہے جو کہ کبھی بھی پاکستان میں تعلیمی نظام وفاقی نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ کچھ چیزوں کے لیے سلیبس اور یہ وہ امتحان ریکگنیشن آف ڈگریز وہ وفاق کے پاس تھا، لیکن اس وقت بھی وہ ڈائریکٹ نظام چلاتے تھے. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن پیسے دیتا تھا صوبے میں یونیورسٹیز کو، اور سلیبس پرسکرائب ہوتا تھا. ابھی بھی وہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ وہ سنگل کریکولم کے نام پر، اور وہاں پر وزارت بھی ہے اور وزیر بھی ہے اور ہزاروں اور ادارے بھی ہیں وفاقی، اور تو وہ باتیں تو پاور کی ہیں. اسی طرح ہیلتھ کا نظام، تو یہ چیزیں کوئی آگے نہیں دینا چاہتا، اور وہ نہیں پاور شیئر کرنا چاہتے کسی اور سے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی اس میں کوئی جیسے کہا جاتا ہے پیسے صرف بات نہیں ہے، بات ایکسرسائز، ڈائریکٹ ایکسرسائز آف پاور. کون پاورفل ہے، میں لگاؤں گا. تو وہ ہر ملازم کو بھی نوکری وہ دینا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ چھوٹے ادارے نیچے لیول سطح پر جو دے سکیں. اس وجہ سے وہ مضبوط نہیں ہوا، اور ہوگا بھی نہیں اگر جب تک یہ فیڈرل اور پروونشل مائنڈ سیٹ یہی رہے گا اور طریقہ کار حکومت کا یہی رہے گا تو لوکل گورنمنٹ ارریلیونٹ ہی ہو جاتی ہے. ایسا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چلا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول رہا ہے، تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے چونکہ وہ خود اپنے آپ کو زیادہ با اختیار نہیں سمجھ رہی ہوتی، اپنے پاس وہ سمجھتی ہے نا کافی اختیارات ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر نچلے لیول پہ، لوکل گورنمنٹ لیول پہ لوگ با اختیار ہوں گے تو ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہم سے دور کر لے گی، اور ہماری جو روٹس ہیں وہ پبلک کے اندر سے وہ کاٹ دے گی. دیکھیے روٹس اگر ان کی پبلک میں ہوں تو پھر تو کوئی کاٹ نہیں سکتا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان کے روٹس ہی نہیں ہیں پبلک میں. ہمارے جو ہے، اگر آپ دیکھیں مثلاً کہیں کی مثال لے لیں، فی الحال سندھ کی مثال لے لیں کہ اگر 70% اسمبل 60 سے 70% پروونشل اسمبلی کے جو ہیں وہ ذمہ دار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی ان کے روٹس عوام میں یہی ہیں کہ وہ وہاں حکمرانی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ووٹ ملتے ہیں. اور وہ یہ بات ہے کہ وہ
نیشنلسٹ وجہ سے بلوچستان میں بہت سارے لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن سرداری وجہ سے بھی الیکٹ ہوتے ہیں، تو روٹس بھی ان کے نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ لوکل کاؤنسلر کے روٹس ہیں، اس کی بھی اور طرح کے روٹس ہیں، انہی کی طرح جیسے صوبائی یا وفاقی ہیں، اسی طرح ان کے بھی روٹس نہیں ہیں. بدماشی ہے، انفلوئنس ہے، پیسہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کاؤنسلر جو ہے وہ زیادہ جمہوری ہے بنسبت اس سے. اور جہاں تک تعلق یہ فوجی والی بات ہے، تو وہ اپنی ناکامی جو ہے وہ اس کی وجہ سے سارے کو انہوں نے ہاسٹیج اگر بنانا چاہتے ہیں وہ پورے ملک کو، اس لیے کہ وہ ناکام ہیں ایک مضبوط ادارے فوج جو کہ ایک ملکی ادارہ ہے اس کے ساتھ چلنے میں یا بیلنس کرنے میں پاور کا. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ فوج جو ہے، کیونکہ فوج ہی سے نکلی ہیں آپ کی سول سروسز ان کلونیل گورنمنٹ میں، وہیں سے آیا کرتے تھے سارے جو کلونیل ایڈمنسٹریٹرز تھے، وہ سارے فوج سے ہی آئے. ہیلتھ سروس بھی فوج نے ہی بنائی، تو وہ تاریخی طور پر ایک بات تھی. لیکن اب اگر آپ نے 1947 میں آزادی حاصل کی تو وہ نظام تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. حقیقی جمہوریت کے لیے چاہیے ہی فیصلہ نچلی سطح پہ کرنا، اور اگر وہ ناکام ہیں ہم سیاستدان، تو پھر یہ تو پورے ملک کی ناکامی ہے. تو رضا صاحب، آپ سماج کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایکسپرٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نچلی سطح تک لوگوں کی نفسیات، مسائل، تجاویز، ان ساری باتوں سے باخبر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیشینز کیوں ناکام ہیں، ان کی روٹس کیوں نہیں بن پائی ہیں؟ بھائی یہ تو آپ نے اس طرح سوال بنایا تھا فوج سے ریلیشن شپ میں کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ بھئی پھر اگر ناکام ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کہ ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ اس طرح کی دے سکوں کہ ناکام ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے با اختیار نہیں ہوتی جس طرح سے کہ اسے ہونا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں جن چیزوں پہ یہ مکمل اختیار ہوتا ہے ان پہ زیادہ تر جن چیزوں کا تعلق لوکل گورنمنٹ سے ہے یا ان پہ تو ان کا مکمل اختیار ہوتا ہے. کوئی ان کو ایجوکیشن، ہیلتھ سسٹم میں کوئی انٹرفیئرنس ایسی نہیں ہے. اسی طرح پانی کی صفائی کا نظام یہ خود ہی چلاتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی انٹرفیئرنس پولیٹیکل اس لیول کی نہیں ہوتی، نہ کوئی ریسورسز میں جھگڑا ہے ان پہ کہ تو یہ تو خود چلا رہے ہیں. اس میں تو کوئی دخل اندازی کا کبھی نہیں ہم نے سنا کہ کوئی الزام بھی لگتا ہو کہ باہر کی قوتیں ایسی ہیں، چاہے وہ ملک سے باہر ہوں چاہے ملک کے اندر ہوں، کہ جو ان کو ایک بہتر نظام چلانے، اس طرح کا نظام جو کہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ، تو وہ تو پورا مکمل طور پر ان کا کنٹرول سے کہ سڑکیں، آبپاشی کا نظام، اس میں پولیٹیکل پاور یہ دکھاتے ہیں کہ جی پانی ہم اپنے حریف کو نہیں جانے دیں گے، فلاں علاقے میں ہم سکول نہیں بننے دیں گے، یا ہم اپنے سکول میں بھینسیں باندھیں گے. تو وہ تو لوکل پولیٹیشین خود ہی اپنی پاور اس طرح دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹرنل انفلوئنس میں نہیں مانتا کہ ان چیزوں میں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے فیلئر جو آپ کے ہو رہا ہے